مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام اسلامی قصے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مختصر تعارف جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے. بوقت صبح صادق 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل 571 عیسوی بروز پیر والے دن تمام جہانوں کے سردار میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تمام جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتے ہوئے نور کی روشنیاں بکھیرنے کے لیے آپ جلوہ فروز ہوئے. پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے والد محترم آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دودھ نوش فرمایا. 3 روز بعد حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دودھ نوش فرمایا اور 1 ہفتہ کے بعد آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی آغوش رضاعت میں چلے گئے اور پھر 5 سال کی عمر میں آپ دوبارہ اپنی والدہ محترمہ کی آغوش مبارک میں تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ ابوا کے مقام پر اس دنیا سے وصال فرما گئیں. ابوا کے مقام سے آپ کی دایا برکت بنت ثعلبہ المعروف حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ معظمہ میں لے آئیں اور آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آپ کو دے دیا. اس وقت آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی، اس وقت آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ پہلا تجارتی سفر فرمایا اور جب آپ کی عمر مبارکہ 25 سال ہوئی، اس وقت آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نکاح فرمایا اور 30 سال کی عمر میں جب آپ پہنچے تو آپ کو مکہ معظمہ کے لوگوں کی طرف سے صادق و امین کا لقب ملا. آپ کو لوگوں نے صادق و امین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا اور جب آپ کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو آپ کو غیبی اسرار و رموز جو ہیں وہ آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور جب آپ کی عمر مبارکہ 35 سال ہوئی تو حجر اسود کا جب معاملہ ہوا، جب قبیلے والے آپس میں لڑ پڑے کہ حجر اسود کو ہم نے نصب کرنا ہے، دوسرے کہنے لگے کہ ہم نے بیت اللہ میں اس کو نصب کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ثالث کے طور پر اس میں کردار ادا فرمایا. آپ نے ان میں فیصلہ فرمایا اور سب نے مل کر حجر اسود کو بیت اللہ شریف میں نصب فرمایا. جب آپ کی عمر مبارکہ 37 سال ہوئی تو آپ اس وقت غار حرا میں تشریف لے جانا شروع ہوئے. آپ وہاں پر دن رات اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور جب آپ کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی، اس وقت ایک دن ایسا آیا کہ 9 ربیع الاول شریف کا دن تھا اور پیر کا دن تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. حاضر ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا. 40 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ نے مکہ معظمہ میں تبلیغ و دعوت اسلام کے مرکز کا قیام فرمایا جو دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا. نبوت کے 5ویں سال جب آپ کی عمر مبارکہ 45 سال تھی، اس وقت مسلمانوں نے پہلی ہجرت اپنی حبشہ کی طرف فرمائی اور نبوت کے 10ویں سال جب آپ کی عمر مبارکہ 50 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے اور اسی سال نبوت کے 10ویں سال 50 سال جب آپ کی عمر مبارکہ تھی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی اس دنیا سے وصال مبارک ہو گیا اور نبوت کے 12ویں سال جب آپ کی عمر مبارکہ 52 سال تھی، 27 رجب المرجب کو اللہ رب العزت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاقات فرمائی. آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے عرش پر تشریف لے گئے جو واقعہ معراج کے نام سے آج بھی واقعہ مشہور ہے اور 54 سال کی عمر میں جمعرات والے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی.
اور اسی ہجرت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جو غار ثور والا واقعہ ہے وہ پیش آیا، اور اسی سال پہلی ہجری میں 22 ربیع الاول شریف کو جب آپ کی عمر مبارکہ 54 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور 2 ہجری 15 شعبان المعظم کو ہفتے والے دن جب آپ کی عمر مبارکہ 55 سال تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک اللہ کا حکم آیا، تحویل کعبہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ اے لوگوں، آج کے بعد بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ شریف جو ہے، خانہ کعبہ جو ہے، وہ آج کے بعد مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اور اسی سال 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معرکہ بدر فرمایا، غزوہ بدر ہوا، جس میں مسلمان کفار کے مقابلے میں آئے، کفار کثیر تعداد میں تھے اور مسلمان قلیل تعداد میں تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، اور اللہ رب العزت کی نصرت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ مسلمانوں نے کفار کو جو ہے وہ پچھاڑ کے رکھ دیا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی، جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے کا یہ دن ہے۔ اسے معرکہ بدر کے نام سے، غزوہ بدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی سال 1 شوال المکرم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کی نماز ادا فرمائی اور تمام اہل ایمان کو حکم دے دیا کہ جب بھی یہ دن آئے آپ نے اجتماعی طور پر عید الفطر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کے خوشیاں بانٹنی ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے۔ اس دن سے 2 ہجری 1 شوال المکرم سے عید الفطر کی نماز کا آغاز ہوا، اور 3 اور 4 ہجری میں جب آپ کی عمر مبارکہ 56 سال تھی، اس وقت معرکہ احد پیش آیا اور شراب کی حرمت کا جو ہے حکم بھی سامنے آیا۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے مسلمانوں پر شراب جو ہے وہ حرام فرما دی، اور 4 ہجری جب آپ کی عمر مبارکہ 57 سال تھی، بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا اور بہت سے قاری قرآن، حفاظ اکرام صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے، مسلمانوں کو ایک عظیم نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا۔ اور 7 ہجری 1 محرم الحرام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کے پاس مختلف سلطنتوں میں خطوط بھیجے، جس میں دین اسلام کا پیغام دیا، ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، بہت سے بادشاہوں کو جو ہے وہ خطوط بھیجے گئے۔ اور اسی سال میں مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، جس کا جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اور 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مکہ معظمہ کو فتح کیا، جسے آج فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور 9 ہجری ذی الحجہ کے مہینہ میں واقعہ تبوک پیش آیا، اور 10 ہجری جب آپ کی عمر مبارکہ 63 سال تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم سے، امت سے اپنا آخری خطاب فرمایا، جسے آج خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وصال سے 5 روز قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات والے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں اپنے صحابہ سے آخری گفتگو فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو بہت سی نصیحتیں اس نشست میں فرمائی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے مسجد نبوی میں آخری خطاب تھا۔ اور اس خطاب کے 5 روز بعد 12 ربیع الاول شریف کو پیر والے دن چاشت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا ظاہری طور پر وصال مبارک ہوا، اور وصال مبارک سے 32 گھنٹے بعد 13 اور 14 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین مبارکہ ہوئی۔ اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی عیسوی تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ 7 جون 632 عیسوی ہے۔ اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختصر سیرت مبارکہ کا تعارف ہے۔ اگر ہم سیرت مبارکہ کا تعارف بیان کرنے میں لگ جائیں تو یہ زندگیاں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا، لیکن جتنا ہو سکا مختصر کر کے ناظرین کی سماعتوں کی نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔